نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق نصیب فرمائی کہ ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ان کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ جب بھی آدمی طلب رکھتے ہوئے ان کے کلام کو سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پچھلے اشعار میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے مضامین یہ کہہ کر روک دیے تھے کہ یہ مضامین تو ایسے ہیں کہ میرا دل ان کی عظمت سے فنا ہوا جا رہا ہے، لیکن افسوس ان کا قدردان میسر نہیں۔ تو جب ان کا قدردان ہی میسر نہیں تو یہ مضامین میں کس کے لیے کھولوں؟ پھر مولانا نے ایک حقیقت بیان فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہو، وہی ایسے مضامین یعنی جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنتا ہے، دل لگا کر سنتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اور کایا پلٹنا کیا ہوتی ہے کہ پہلے تو اس کا دل جو تھا وہ دنیا کے اندر مشغول رہتا تھا، لیکن پھر اس کا دل ایسے مضامین کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ خالی وہ کان سے سنتا ہے بلکہ غیب سے اس کے دل پر یہ محبت کے علوم، دین کے علوم نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بڑی واضح رہے کہ شریعت نازل نہیں ہونا شروع ہو جاتی، شریعت تو وہی رہے گی۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کے بارے میں دقیق باتیں، گہری باتیں معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کے جذبات کو مزید مضبوط کرتی ہیں، ایکسائٹ کرتی ہیں۔ تو یوں عشق حقیقی کا طالب جو ہوتا ہے وہ اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے حسن اور ان کی محبت کی باتیں سن کر سب سے پہلے تو علم الیقین کے درجے تک پہنچتا ہے۔ یہ علم الیقین کیا کہ سن سن کر اس کو یقین آ گیا، جیسے ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ جھیل سیف الملوک خوبصورت ہے، تو سب سے پہلے اس کا علم الیقین ہوتا ہے۔ لوگ جو وہاں گئے ہوتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، ہم 3-4 لوگوں سے سنتے ہیں، قابل اعتماد لوگوں سے سنتے ہیں، تو ہمیں علم کے درجے میں یقین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عین الیقین ہوتا ہے کہ جب ہم خود جا کے جھیل کو وہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کے بعد یقین آ جاتا ہے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں، یعنی آنکھ سے، مشاہدے سے دیکھنے کے بعد جو یقین آتا ہے۔ تو پہلے اس نے کان سے سنے اللہ تعالیٰ کے حسن کی باتیں تو اس کو علم الیقین ہو گیا، پھر اس کا دل جب اس قابل ہو گیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نزول ہو سکے تو اس کے دل میں گویا اللہ تعالیٰ کے حسن کی تجلی آنا شروع ہو گئی، اور دل کی آنکھوں سے جب اس نے اس کا مشاہدہ کیا تو اس کو عین الیقین ہو گیا، اور پھر ان تجلیوں کا سرور جب اس کے پورے اعمال کے اوپر آ گیا، اس کی زندگی کے اوپر آ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اثر کا حق الیقین ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر محبت کو فنا کر کے انسان کو خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت اور ان کی اپنے بندے پر رحمت ہے کہ وہ اپنی قدرت سے اس طلب والے کو، یعنی جس نے کہ کان لگا کر بات سنی، دل سے بات سنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کو عشق الہی کے بیان سے، حسن الہی کے بیان سے ایسا قلبی مشاہدہ کراتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے حسن الہی کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت جو ہے، یہ نعمت جو ہے، یہ آدمی کو اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس پر چاہے کر دیں۔ لیکن یہ فضل طلب کرنے والے کو اور کوشش کرنے والے کو نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس فضل کی امید میں یہ طلب اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایسا اعلیٰ ترین ذوق ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے کہ آدمی اس زندگی میں اپنا جو مقصود اعظم ہے، سب سے بڑا مقصد ہے، وہ اس چیز کو بنا لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاؤں۔ تو یہ ایسا بڑا مقصد ہے کہ یہ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے حسن، اس کے ضروریات اور اپنی خواہشات کے اندر رہتے ہوئے اس طرف اپنی توجہ کر لے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ان کی مدد ساتھ نہ ہو، آدمی اس جذبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔
اور جس کو یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے قلب نے اللہ تعالیٰ کے حسن کا کچھ مشاہدہ کر لیا، تو پھر دنیا کی محبت سے توبہ کر کے بقیہ زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کے اس عشق کو بڑھانے کی کوشش میں گزار دیتا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، باقی ساری غفلت والی زندگی ہے، کیونکہ جو زندگی کی باقی ضروریات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہم ان کے لیے اپنی ساری زندگی خرچ کر دیتے ہیں جو کہ مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہم کو ملنی ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ انسان کا رزق اس کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ تو انسان کا رزق تو اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس کو چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، لیکن اس کے لیے سنت درجے میں ایک مناسب کوشش کر لے۔ یہ نہیں کہ سارا وقت اسی کی فکر میں لگا رہے اور سارا وقت، ساری کوشش، ساری صلاحیتیں اسی کے اوپر لگا دے۔ نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، اور ہر وقت جو دعا اور طلب اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کی اور ان کے قرب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی غفلت سے نکل کر دائم الذکر والی ہو گئی، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ یاد ہوتا ہے کہ اس کام کو میں کس طرح کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنے یہ کام۔ تو جب وہ دائم الذکر ہو گئے، یعنی ہمیشہ ذکر کرنے والے، تو گویا وہ مردار سے زندہ ہو گئے، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی سے آخرت کما سکتے ہیں۔ آخرت کمانے کا کیا مطلب ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ان کی زندگی کسی مردہ کی طرح تھی، کیونکہ مردہ کے وجود سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مردے کا وجود جو ہوتا ہے بالکل بے مصرف ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو صرف دفنا دیا جاتا ہے۔ تو جو زندگی آخرت کے حصول کے لیے استعمال نہ ہو وہ مردے کی طرح ہے، اور یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے، یاد کرنے والا زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جو ہر وقت اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے حرص میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ذرا بھی اس کو خیال نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کایا پلٹ دی نا، کہ پہلے وہ دنیا کی محبت رکھتا تھا، دنیا کے فکر میں رہتا تھا، دنیا کو بڑھانے کے فکر میں رہتا تھا، پھر وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا۔ پھر اس نے ان کی باتیں غور سے اور دھیان سے سنی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اور پھر ان باتوں نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا، اور اس نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے حسن کا مشاہدہ کیا، تو یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا۔ تو یہ جو کایا پلٹی، اس کے بارے میں آگے مولانا فرماتے ہیں، کیمیا سازست چہ بود کیمیا، معجزہ بخشست چو بود سیمیا، کہ وہ ذات حق یعنی اللہ تعالیٰ کیمیا کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ کیمیا کی تو کیا حقیقت ہے، وہ معجزہ بخشنے والے ہیں، شعبدہ اور جادو کی تو کیا حقیقت ہے۔